کروڑوں درود آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ معزز ناظرین، پروگرام بازگشت کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار چوہان۔ آج کے پروگرام بازگشت میں ہم نے دعوت دی ہے ایک نوجوان کو، اسٹوڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے، سافٹ ویئر انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ میں انہیں ہمارے کہنے پہ وہ تشریف لائے، امیر حمزہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ادھر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو امیر حمزہ، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ آپ کے اندر موٹیویشنل اسپیکر بننے کے یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایم ایم نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اسی بات یہ ہے کہ یہ جو المیہ ہے نا، اس ملک میں جو یوتھ ہماری صحیح ڈائریکشن میں بھی جا رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں نے جب ایف ایس سی کی، اس کے بعد جب میں نے فیلڈ چوز کی، پھر مجھے پتہ چلا کہ ایف ایس سی کے بعد جو فیلڈ اتنی بہت زیادہ فیلڈ ہے، اس میں بچے صحیح ڈائریکشن میں جا ہی نہیں رہے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میکینیکل کا فیلڈ بہت زیادہ ہے، میکینیکل کی اسکوپ بہت زیادہ ہے، میکینیکل کی سیٹس زیادہ ہے، میکینیکل کی پے زیادہ ہے، آپ میکینیکل کرو۔ جبکہ بچے میں ابیلٹی کوئی اور ہوتی ہے، وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے میکینیکل کی فیلڈ چوز تو کر لیتا ہے، وہ ڈگری بھی لے لیتا ہے، لیکن بعد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ٹھیک ہو، تو یہ مقصد کیا ہے آپ کا؟ مقصد میرا یہ ہے کہ جو یوتھ ہے غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ہاں، اس کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جانا۔ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ یہی یوتھ ہے، یوتھ کی ڈائریکشن ٹھیک کرنا۔ ہاں جی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی؟ میری؟ ہاں جی، جب میں ایف ایس سی کی تو بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ تو میکینیکل کر، اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، تو الیکٹریکل کر، اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ سافٹ ویئر کبھی کیا کرے گا؟ سافٹ ویئر کی تو کوئی گورنمنٹ جاب ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو بھی کہ اسکوپ فیلڈ کا نہیں ہوتا، اسکوپ انسان کا ہوتا ہے۔ میکینیکل کی فیلڈ کا اسکوپ کس نے بنایا ہے؟ انسانوں نے ہی بنایا۔ اور آج اگر سافٹ ویئر کی فیلڈ کا اسکوپ نہیں ہے تو انسانوں کی وجہ سے نہیں ہے، اسکوپ تو صرف بندے کا ہی ہوتا ہے۔ یقین کریں، میں نے سافٹ ویئر کو کنٹری ہیڈ بھی دیکھا ہے، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کو ذلیل ہوتے بھی دیکھا ہے، اور میکینیکل انجینئرنگ کو انہیں اسکیل کا افسر بھی دیکھا ہے، اور میکینیکل انجینئرنگ کو ذلیل ہوتے بھی دیکھا ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات۔ ایف ایس سی کرنے تک آپ کی ڈائریکشن ٹھیک تھی؟ ایف ایس سی کرنے تک چوائس کم ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایف ایس سی کرنے تک ہے تو جو بچے میٹرک پہ چوائس ہوتی ہے کہ سائنس یا آرٹس، یس سر، اس کے بعد آ گیا ایف اے، ایف ایس سی، میتھ رکھ لو، کمپیوٹر سائنس رکھ لو، یس سر، یا میڈیکل، نان میڈیکل، جو بھی ایف ایس سی۔ جی جی، یعنی ایف ایس سی جب آپ نے کیا اس وقت تک ڈائریکشن ٹھیک تھی؟ ہاں ایف ایس سی تک کوئی ڈائریکشن تھی۔ تو یہ کس نے ٹھیک کی آپ کی ڈائریکشن؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اسکولس میں ان کو تقریباً جونیئر پریپ سینئر پریپ میں سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں سائنس آ جاتی ہے، ڈرائنگ آ جاتی ہے، آرٹس آ جاتی ہے، اس کے بعد تقریباً نا ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ چیزیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ وہ صرف اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، بچہ کون سی چیز اچھی طریقے سے کر رہا ہے، وہ ڈرائنگ اچھی طریقے سے کر رہا ہے، وہ آرٹس کر رہا ہے، وہ سائنس کر رہا ہے، کون سی بک بندہ اچھی طریقے سے کر رہا ہے، کون سی فیلڈ بیسٹ ہے۔ اگر کچھ فیلڈ کم ہیں، جو جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو کچھ سبجیکٹس کم ہوتے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا ان ٹیچر سے کہ پلیز جتنے بھی فیلڈز ہیں ان سب کے سبجیکٹ اس سینئر پریپ میں رکھیں آپ، تاکہ پتہ چلے کہ بچہ کون سی فیلڈ میں بیسٹ، اس کے لیے کون سی فیلڈ بیسٹ رہے گی۔ یعنی نرسری پریپ 1 میں سارے سبجیکٹ ہونے چاہیے؟ یس سر، کمپیوٹر بھی ہو، ڈرائنگ بھی ہو، وہاں اسلامیات بھی ہو، وہاں سارے سبجیکٹ ہونے چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ تو آج ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا افیسر بنے، یس سر، یا کم از کم ڈاکٹر بنے، اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو انجینئر بن جائے۔ یس سر، یہ سب سے پہلے تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا پولیس افیسر بنے، یا آرمی میں افیسر بھرتی ہو جائے، یا اے سی لگ جائے، ڈی سی لگ جائے، اور نہیں تو
جج بن جائے، یعنی ہر والد کی، ہر والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن ہر کی خواہش کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی. تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ والدین، خواہش تو کی جا سکتی ہے نا، تو والدین تو یہی چاہتے ہیں، چاہنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا، خواہش کی جا سکتی ہے. تو والدین کی جب یہ خواہش ہوتی ہے تو بچہ اپنے والدین کی خواہش کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اب والدین سب سے جو زیادہ خواہش ہوتی ہے نا والدین کی، وہ ہوتی ہے یا ڈاکٹر یا انجینئر، اس کے بعد افیسر وغیرہ آتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، یہ میری بیٹی انجینئر بنے گی، یا یہ بنے گی وہ بنے گی. اب اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ فیلڈز کون کون سی ہیں. اب اگر ڈاکٹر اور انجینئرنگ ہی سب کچھ ہوتا تو پنجاب یونیورسٹی کے 78 ڈپارٹمنٹ نہ ہوتے. اگر ڈاکٹر اور انجینئرنگ ہی سب کچھ ہوتا تو یہ جو پروفیشن ہے 956 پروفیشن ہے اس دنیا میں، کمانے کے ذریعے 956 ہے، وہ پروفیشن نہ ہوتے. اس کے بعد یہ ڈاکٹر اور انجینئر، اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈاکٹر ہی بنانا ہوتا تو اس دنیا کا نظام نہ چلتا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو شیکسپیئر ہی بنانا ہوتا تو اس دنیا کا نظام نہ چلتا. قدرت کو پتہ ہے کہ میں نے کس انسان میں کون سی اصلیت رکھی ہے، کون سی اس کو کیا بنانا ہے. والدین کو ڈاکٹر اور انجینئر سے آگے بھی سوچنا چاہیے کہ باقی بھی جو ہے وہ اسی معاشرے میں لوگ کام کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی والدین کو سوچنا چاہیے. یہی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا، تو آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں یہ خیال ہے ایسی پتہ، جب میں نے دیکھا نا، جب میں نے کیا جج کیا کہ میرے جو کچھ اسٹوڈنٹس تھے نا وہ صحیح فیلڈ میں نہیں گئے، دوست کو کلاس فیلو. اب میں نے خود ایک بندے میں جج کیا کہ اس کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں تھا. اچھا. اب وہ دلچسپی کسی اور چیز میں لیتا تھا. مجھے یقین تھا اگر وہ اس فیلڈ میں جاتا وہ بہت زیادہ نام کمانا تھا اس میں، لیکن لوگوں کی باتوں میں آگے وہ کہتے ہیں یار اس فیلڈ کا اسکوپ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں اس فیلڈ میں جا کے. ٹھیک ہے میرا انٹرسٹ ہے، میں انٹرسٹ کو کیا کروں گا، جب اس فیلڈ کا اسکوپ نہیں، کوئی جاب ملے یا نہ ملے تو اس سے اچھا تو میں میکینیکل میں چلا جاتا ہوں. جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسکوپ بھی ہے، اس کی فیلڈ بھی ہے، تب مجھے احساس ہوا کہ ہماری یوتھ کس طرح خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جب صحیح ڈائریکشن میں کسی ٹائم پہ کام نہیں کیا، اگر 4 سال بعد اس کے پاس ڈگری ہوگی تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈگری میرے پاس ہے میں صحیح کام نہیں کر پاؤں گا، تب اسے احساس ہوگا لیکن ٹائم نہیں اس کے پاس ہوگا. آپ محنت کریں لیکن ٹھیک ٹائم پہ کریں. اس وجہ سے میں نے ایک کوشش کر رہا ہوں کہ نا اللہ کرے کہ میری یہ کوشش کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی ڈال رہی تھی، آگ کو بجھا رہی تھی. کسی نے کہا تیری چونچ سے کیا ہوگا، تیرے اس پانی سے کیا ہوگا. اسے پتا تو تھا کہ آگ نہیں بجھنے والی، لیکن اسے یقین تھا کل کو اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا ٹھیک ہو تو میں کہوں گی میں کوشش تو کر سکتی جو میں نے کی. تو آپ کے خیال میں ایک اسٹوڈنٹ کے اندر اس معاشرے میں رہتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو کن سکلز کا ہونا اس کے اندر ضروری ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بہت انٹرسٹنگ سوال بھی ہے اور بہت ضروری سوال ہے اس معاشرے کے لیے. اسکل، سب سے پہلی اسکل جو ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کے اندر، ہر انسان کے اندر، ہر پاکستانی کے اندر ضروری ہونی چاہیے، وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. بولنے کا طریقہ آتا ہو. یقین کریں میں نے ایسے سے بندے دیکھے ہیں بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے، بولنا کیسے جائے، بڑا مسئلہ ہے. افیسرز ہوتے ہیں لیکن کمیونیکیشن اسکلز کا نہیں پتا ہوتا. سب سے پہلی چیز اسکلز جو ہمارے معاشرے کے ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. جی بالکل. دوسری بات ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ہے رائٹنگ اسکل. سر ہمیں لیٹر لکھنا آتا ہو، ہمیں کسی سے اپنی بات کنوے کرنی آتی ہو، ہم لکھ کے مگر اگر میں آپ کو نہیں مل سکتا میں آپ کو لیٹر لکھوں گا، اگر مجھے لیٹر لکھنے نہیں آتا میں غلط لکھ دوں گا، آپ کیا اثر لے گا. یہ 2 اسکل ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے، ہر اسٹوڈنٹ کے اندر، ہر پاکستانی کے اندر یہ 2 اسکلز لازمی ہونی چاہیے. ایک کمیونیکیشن کی اور ایک رائٹنگ لکھنے کی، اسے ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ تو یہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کسی فیلڈ میں نہیں چل پاتا، غریب ہے وہ کسی فیلڈ میں چل ہی نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، اور والدین بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ میرا کسی فیلڈ میں نہیں جا رہا.
حالانکہ سب سے پہلی بات اس فیلڈ سے غلط چوز کی تھی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کوئی ٹائم کے بعد حل بھی تو ہوگا نا. اس کا حل ہے، دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ اسے کوئی ایک آدھی سکل آتی ہو، ایک آدھی اسکل ہے. یہ 2 اسکلس تو لازمی ہے نا اس کے لیے. اس کے بعد یہ اسکل یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک بندہ اگر اچھا پینچر بھی لگا لیتا ہے نا، اگر ایک بندہ اچھا پینچر بھی لگا لیتا ہے سائیکلوں کو، موٹر سائیکل، اس کے نیچے بھی 10 بندے کام کر سکتے. آج ہمارے ملک میں نوکریاں لینے والے زیادہ ہیں، جابس دینے والے کم ہیں. جب جاب دینے والے کم ہو جائیں گے، لینے والے زیادہ ہو جائیں گے. تو یہی ہے نا، جاب دینے والے کم ہیں. ہاں جی، اسی لیے تو بے روزگاری ہے. ہر بندہ مارا مارا پھر رہا ہے، روزگار نہیں مل رہا. ڈگریاں ہاتھوں میں پکڑی ہیں لوگوں نے اور پھر رہے ہیں. ایک کلاس 4 کی سیٹ کے جب اشتہار آتا ہے یا بیلدار کا اخبار میں اشتہار آتا ہے تو وہاں ایم اے پاس ماسٹر ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں، ایک سیٹ کے لیے سینکڑوں درخواستیں آ جاتی ہیں کلاس 4 کے لیے. تو یہی وجہ ہے نا. اسی بات کا تو افسوس ہوتا ہے ہاں کہ یہاں پر اب اس ملک میں زیادہ تر لوگ 7,000 سے زیادہ بچے انجینئر باہر چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس ملک میں جابس ہی نہیں ہے. پاکستان کریم کو سمجھے باہر جا رہی ہے. ڈاکٹر باہر جا رہے ہیں، انجینئر باہر جا رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. جو پاکستان کے جو ٹاپ کے دماغ ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں. باقی تو رہ جاتے ہیں نا درمیانہ میں، یا وہ ادھر رہ جاتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ اس نے ڈائریکشن غلط تھی، سبجیکٹ جو جس میں اس کی انٹرسٹنگ تھی وہ نہ رکھے، غلط ڈائریکشن کی وجہ سے دوسرے رکھ لیے، نمبر کم آئے، ماسٹر کر لیا اس نے، ماسٹر اس نے کر لیا. اسے کیا کرنا چاہیے؟ ماسٹر تو کر لیا اس نے لیکن وہ مائنڈ تو اس کا نہیں تھا ادھر. وہ کیا کرے؟ اچھا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تو نے قدردان ڈھونڈنا ہے، اگر تو نے قدر کرنے والا ڈھونڈنا ہے تو میرے اللہ سے زیادہ قدردان نہیں ملے گا. اگر اس بندے نے محنت کی ہے، ایم ایس تک ایم ایس اس نے کیا، ماسٹر کیا، اس نے محنت تو کی ہوگی، اس کا اجر میرا اللہ ضرور دے گا. اس کا اجر اسے ضرور ملے گا. لیکن ہاں کچھ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. مطلب اس ماسٹر کر لیا تو وہ کہہ دے گا میں نے 7-8 ہزار میں نوکری نہیں کرنی. یہ کیا نوکری 7-8 ہزار والی؟ میں تو ماسٹر کیا ہوا، میں نے اتنی زیادہ نوکری کروں گا. اب کچھ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیسہ تو آ ہی جاتا ہے، پیسہ رزق ہی ہے نا. رزق تو شاید دن کو چونٹی نکلتی ہے، شام کو اپنا پیٹ بھی پالتی ہے، اپنے بچوں کا بھی پال لیتی ہے، اور موسم بہار کے لیے، موسم برسات کے موسم کے لیے اکٹھا بھی کر لیتی ہے. اگر سب کچھ رزق کے پیچھے بھاگنا ہوتا تو انسان اشرف المخلوقات کی کس بات. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو ایک انسان کوشش کرتا ہے، ہم نے کہیں دیکھے اسٹوڈنٹ میٹرک کر رہے ہیں تو 10 دفعہ امتحان دیا، میٹرک کلیئر نہیں کر رہے، ناکام ہو جاتے. ناکام ہو جاتے. ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اچھا، اگر ایک انسان ناکام ہو جاتا ہے اسے کتنی فیلڈ، اب کامیابی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات کامیابی ہوتی کیا ہے؟ 10 بار گرنا اور 11ویں دفعہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا، یہ ہے کامیابی. یہ ہے کامیابی کی طرف چلنا. اب کامیابی کے لیے ناکامی بہت ضروری ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ناکامی کیوں ضروری ہے؟ ناکامی اس لیے ضروری ہے کامیابی کے لیے کہ جب ہمیں ناکام ہوں گے ہمیں کامیابی کی قیمت کا پتہ چلے گا. کامیابی کی قیمت کتنی ہے، کیا چیز ہے. اگر اب میرے پاس پہلے ہی، میں جب پیدا ہوتا میرے پاس بائک ہوتا، قیمت اس کی بائک کا اندازہ نہیں تھا ہونا اس کی قیمت کیا ہے. جب میں 4 سال پیدل چلا، ٹھیک ہے، پھر مجھے بائک ملے گی، پھر مجھے اس کی قیمت کرنا ہوگا کہ یہ بائک کی قیمت کیا ہے. اس لیے ایک کامیاب انسان کے لیے ناکامی بہت ضروری ہے. ایڈیسن، اس نے یہ جو ہمارا بلب ہے، اس نے ایڈیسن نے ہمارا بلب ایجاد کیا. اب اس کی اگر ہسٹری پڑھے نا تو 9,999 دفعہ یہ بندہ کامیاب ہوا ہے. سوری 9,999 دفعہ یہ بندہ ناکام ہوا ہے، اور 10,000 دفعہ یہ بندہ پھر جا کامیاب ہوا. اب اس میں ہمت نہیں آ رہی. میں ایسے اسٹوڈنٹس کو مشورہ دوں گا، اپنا پیغام دوں گا کہ پلیز ہمت نہیں آ رہے ہیں، اپنا امید نہ ہو جائے. آپ اٹھیں، اٹھ کے چلیں، گرتے ہیں پھر اٹھیں پھر چلیں، ایک دن آئے گا ضرور کامیاب. محنت
مسلسل جو ہے نا وہ مستقل مزاجی سے تو علم ایک انسان کے لیے کیونکہ علم نے ہی اشرف المخلوقات بنا دیا انسان، تو علم سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ علم سے محبت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے بندے کے اندر؟ علم سے محبت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ اچھا، جب انسان محبت کرنے پہ آتا ہے، کسی علم کی محبت کا ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ اب ایک استاد ہے، ایک استاد ایک بستی میں پڑھانے کے لیے جاتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک استاد ایک بستی میں پڑھانے کے لیے، اسے علم حاصل کرنے کی خواہش ہے، علم حاصل کرنے کی محبت ہے اسے کہ میں مجھے علم سکھائے، ٹھیک ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک استاد بستی میں ایک امیر زادے کو پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ استاد کدھر آتا ہے، کس ٹائم آتا ہے، کہاں پہ آتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ امیر زادہ ہے، اسے اس ٹائم استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ اب جب ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گلی میں کوئی ٹافیاں بیچنے والا آئے، تو بڑی حسرت سے، بڑی چاہت سے دیکھتا ہے کہ شاید مجھے یہ ٹافی دے دے، مجھے کوئی ٹافیاں لے دے، پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس، لے بھی نہیں سکتا ہوا۔ اسی طرح وہ بچہ چھوٹا سا اس استاد کو جا رہا ہوتا ہے نا، اسے بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ استاد پہلا دن آتا ہے، استاد گزر جاتا ہے، دوسرا دن آتا ہے، استاد گزر جاتا ہے، تیسرا دن استاد گھوڑا رو کے کہتا، استاد گھوڑے پہ آتا ہے، گھوڑا رو کے کہتا ہے کہ بچے، میں کافی دنوں سے جج کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بڑے حسرت سے، پیار سے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، کچھ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ کہتے ہیں کہ سر اگر آپ کا نام استاد ہے تو میرا نام شاگرد ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے، آپ پلیز مجھے ٹائم نکال کے مجھے پڑھایا کریں۔ استاد کہتا ہے کہ میں 7 کلومیٹر دور سے گھوڑے پہ آتا ہوں اور میرے لیے جب ممکن نہیں ہے کہ میں ٹائم نکال کے تجھے پڑھا سکوں۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا حل ہے میرے پاس۔ سر نے کہا کیا حل ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ جا رہے ہوں گے نا، بچے کو پڑھا کے، امیر زادے کو پڑھا کے واپس جا رہے ہوں تو میں راستے میں آپ سے سوال پوچھ لیا کروں۔ کتنا سمپل سا 9 سال کا بچہ زمین پہ کھڑا ہوا ہے، استاد گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، کتنا سادہ سمپل سا سوال ہے۔ استاد نے کہا کیا سوال پوچھنا ہے؟ 1 پوچھ لے گا، 2 پوچھ لے گا؟ استاد نے کہا کہ اجازت ہے آپ پوچھ لیں۔ تاریخ بتاتی ہے پہلا دن آتا ہے، بچہ ایک سوال پوچھتا ہے، دوسرا پوچھتا ہے، تیسرا پوچھتا ہے، 7 کلومیٹر ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس بچے کے سوال ختم نہیں ہوتے۔ دوسرا دن آتا ہے، اسی طرح 7 سال ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس بچے کو اس کے سوال ختم نہیں ہوتے۔ تاریخ آج اس بچے کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی امام غزالی جن کی آج ہم اقوال زنی کوڈ کرتے ہیں، جن کی آج ہم اقوال زنی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان بندوں کو علم کی چاہت سی، علم کی محبت تھی، محبت جب پیدا ہوتی ہے تو محبت بچپن سے ایک چیز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت بچپن سے ایک چیز کی پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایک بندے کے اندر نہیں ہے علم سے محبت، وہ کیسے پیدا کی جائے؟ بچہ ہے وہ علم سے نہیں ہے محبت، اس کی محبت اور چیزوں سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان کی محبت علم سے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اب ایک ٹیچر ہوتا ہے اور اس کے مارتا ہے نا، واقعی ہی وہ اس کو وہ علم سے محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹیچر کے مارنے سے، ٹیچر کے پہلی بات نہیں، وہ مارنے والا سلسلہ ختم ہوا نا، مار میں پیار آ گیا، مارنے والا سلسلہ ہی نہیں رہا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جب ٹیچر کا کو تھوڑا سا ڈر کو خوف ہوتا تھا تو اس وقت حالات بہتر تھے موجودہ دور سے۔ جی جی بالکل، اس وقت حالات بہتر تھے موجودہ دور سے، جب یہ مار نہیں پیار آ گیا تو وہ مار والا تو اب سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اس میں ٹیچر کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو نہیں بگایا نا، اسے علم سے محبت اس کی ٹیچر نے تو دور نہیں کی۔ جی جی، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب ٹیچر بچے کو، ایک چھوٹا سا بچہ، یہ محبت کا کس طرح ہوتا ہے میٹرک کا، میٹرک کے بعد انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے پڑھنا ہے، یہ میں نے پڑھنا ہے اور یہ اس کو مجھے پڑھے گا تب مجھے کچھ ملے گا، مجھے کچھ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ میٹرک تک جو ٹیچر اسٹوڈنٹ سے اتنا پیار کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، جتنا سب سے پہلے جو بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، وہ علم سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ انہیں ٹیچر کی وجہ سے بچے علم سے دور ہوتے ہیں اور انہیں ٹیچر کی وجہ سے بچے علم کے قریب ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے ٹیچرز ہیں، قابل احترام ٹیچرز ہیں جو انہیں بچوں کو، ٹھیک ہے،
انہیں بچوں کو پاکستان کا بیسٹ بچہ بنا دیتے ہیں اور انہیں بچوں کو ذلیل بھی ہو. نہیں اس میں ٹیچر کا کیا قصور آ گیا؟ ٹیچر نے تو نہ بچوں کو مارنا نہیں ہے, وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا. تو ٹیچر کیسے قصوروار ہوگا؟ بچے کے اندر علم سے محبت نہیں ہے, اس میں ٹیچر کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس کے علاوہ بھی کوئی اس کے ہیں ذمہ دار. علم سے محبت بچے کے اندر یہ اگر نہیں آ رہی, بچہ نہیں پڑھ رہا, تو ایک ٹیچر ہے تو بچے کو سزا بھی نہیں دے رہا. ٹیچر تو اپنا کام کر رہا ہے, بچہ اسکول میں آیا ٹیچر نے پڑھا دیا, اس میں ٹیچر کا بیچارے کا کیا قصور آ گیا؟ جی جی ٹھیک بات آپ نے کی ہے. اب دیکھیے جب اسی لیے تو میں نے کہا تھا نرسری میں بریک میں ڈسکس کروں گا, سارے سبجیکٹ پڑھیں گے, کوئی ایک نہ ایک سبجیکٹ. اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک خوبی ضرور رکھی ہے. ہر انسان کے اندر, ہر بچے کے اندر کوئی نہ خوبی ضرور ہوتی ہے. نہیں اس میں والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. والدین کی ذمہ داری ضرور ہوتی ہے. والدین ہی تو بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے, گود ہوتی ہے. تو ٹیچر سے زیادہ ذمہ دار پھر والدین ہو گئے. جی جی بالکل, والدین, اور اس کے علاوہ پھر معاشرہ ذمہ دار ہوگا نا. جی دیکھیں اب میں اپنا جس نے ارینج کرنا ہے. جی جی ٹیچر ایک اسکول میں کیا جو گورنمنٹ سبجیکٹ دے رہے ہیں ٹیچر نے تو وہی پڑھانے ہیں نا. یہ تو پھر معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ جو سسٹم بنانے والے ہیں, نصاب بنانے والے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ نصاب اس طرح کا ترتیب دے جس سے بچے کے جو دلچسپی کے رجحانات ہیں وہ کلیئر ہوں. اور جو ابتدائی اسٹیج میں یہ تو پھر ذمہ داری تو نصاب ترتیب دینے والوں پہ آئے گی نا. اس پہ ٹیچر کا تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں نا. ہاں کیونکہ دیکھیں اب بچپن میں بچہ ہر سبجیکٹ پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن ماسٹر ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. ماسٹر اسی لیے تو ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک بندہ ایک سبجیکٹ میں ماسٹر کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے بیسٹ ہے, اپنے لیے بیسٹ سبجیکٹ ہی چوز کرتا ہے نا. اسی لیے تو وہ بچپن میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کے لیے بیسٹ سبجیکٹ کون سے اور کس فیلڈ میں یہ زیادہ آگے جائے گا, کہ کون سی فیلڈ یہ چوز کرے زیادہ آگے چلا جائے گا. آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, تو اب تک اس فیلڈ میں کیا سمجھتے ہیں, کیا سیکھا ہے آپ نے اور کس حد تک لوگوں کو سکھا پایا؟ دیکھیں میں نے جو اب تک یہی سیکھا ہے اپنے ٹیچر سے بھی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا, پہلی بات یہ کہ معاشرہ ان کو خراب کر دیتا ہے. مطلب بیٹا یہ تو نہیں کر سکتا. انڈیا میں ایک ریسرچ ہوتی ہے, انڈیا میں ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ 17 ایئرز اولڈ کے بچے پہ ریسرچ ہوتی ہے انڈیا میں. اب جب ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ 1000 دفعہ نا کا لفظ سن چکے ہیں کہ کر ہی نہیں سکتا. تو کیا کرے گا جب ایک بندہ خواب دیکھتا ہے, وہ تجھے بتا یار میں نے یہ خواب دیکھا, مطلب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اس ملک کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں تو کیا کر سکتا ہے, تو کر ہی نہیں سکتا. معاشرہ کو لے گا تو نہیں کر سکتا, تو وہ اس کا موٹیویٹ لوز ہو جاتا ہے, اس کا حوصلہ لوز ہو جاتا ہے. میں جتنی کوشش ہو سکی, کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے, اس ملک کے یہ بیٹے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, جتنی کوشش ہو سکی میں ان کے لیے کروں گا, اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک میری سانس باقی رہے گی. اور رہی بات مجھے کچھ ملنے کی, یہ میرا اللہ کو دے دے. کل کو اگر مجھ سے سوال پوچھ لیا گیا کہ تو نے کیا کیا, میں کہوں گا اللہ بارک اللہ, میں نے اس چڑیا کی طرح چھوٹی سی جوس میں جو ہو سکتا تھا میں نے. ویسے بھی چڑیا کی مانند ہو, بڑی اچھی بات ہے. تو یہ آئیڈیلزم کا دور ہے, تو آپ کا بھی یقیناً کوئی آئیڈیل ہوگا. جی جی دیکھیے میرا آئیڈیل جو پہلی بات یہ ہے کہ میرے ٹیچر تھے, دوسری بات سر قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشنل اسپیکر ہیں. جی جی قاسم علی شاہ صاحب میں میرے ایز اے ٹیچر بھی میں ان کو کہوں گا کیونکہ انہیں سے میں تھوڑا بہت سیکھتا ہوں. اور میرے یونیورسٹی کے ٹیچرز بھی, اور زیادہ سر قاسم علی شاہ صاحب. قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں آئیڈیل. تو یہ جو عمر ہے آپ کی, اس عمر میں تو نوجوان ہوتے ہیں, گل و رخسار کی باتیں ہوتی ہیں, آپس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی کسی کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے. تو یہ
آپ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے تو اس سائڈ پہ آ گئے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس حوالے سے یہی ہے کہ 99% لوگ خود کو تلاش ہی نہیں کر پاتے. 99% لوگ انہی چیزوں میں اپنے آپ کو گما دیتے ہیں. 0.1 اور 1% لوگ اگر اپنے خود کو تلاش کر لیتے ہیں تو ایک نام کما لیتے ہیں، جن میں ایک نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، علامہ محمد اقبال صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، شیکسپیئر صاحب، شیکسپیئر، ایڈیسن. اب دیکھیں ان کا ان سے انٹرویو اگر آپ کریں گے، ان کا جب ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی لائف میں اس طرح کے نام کی کچھ چیز نہیں. یہ شروع سے ہی کچھ کرنے کے لیے بےتاب تھے. جو وہ اپنی ڈائریکشن شروع سے اس کا تعین کر لیتے ہیں کہ ہم نے سائڈ پہ جانا ہے، تو اس میں پھر وہ محنت کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریکویسٹ کروں گا، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، کہ خدا را اس لیول پہ کوئی نہ کوئی خواب ضرور دے، اس لیول پہ کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کا مقصد ضرور بنائے کہ میں نے یہ کام کر کے اس دنیا سے گیا. زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے. مجھ سے جتنا ہو سکا میں یہ کام. اور جب علامہ محمد اقبال تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اس قوم کو صحیح سیدھی راہ پہ لے کے آیا. یعنی خواب دیکھا جائے پھر اس کی تعبیر کے لیے کام کیا جائے. جی خواب دیکھنا ضروری ہے. میرا ایک کوٹیشن بھی ہے کہ when a person sets his goal of life he become half successful. آدھی کامیابی تو اس کی ادھر ہی ہو جاتی ہے جب وہ اپنا راستہ تعین کر لیتا ہے. میں اس راستے پہ چلنا اور یہ میری منزل ہے. منزل کا تعین ہونا ضروری ہے. پھر راستہ کون سا چوز کرتے ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے، وہ بات بھی پہلے منزل کا تعین ہونا ضرور ہے. یعنی خواب پہلے دیکھو پھر اس کی تعبیر ضروری ہے. میں ایک منزل کا تعین کر لو، پھر راستہ کس راستے سے اس منزل تک پہنچنا ہے. تو ایک منزل کا بندہ تعین کر لیتا ہے، اس کے حصول کے لیے ظاہر اسے مشکلات بھی آتی ہیں، دشوار گزار راستوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، زندگی میں مختلف نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے منزل کے حصول کے لیے. اس میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان ہے نا، غلطی کا مطلب ہے. تو اگر غلطی ہو جائے تو کیا کرے؟ دیکھیں انسان ہے، غلطی کی نہیں جاتی، غلطی ہو جاتی ہے. انسان خود تو غلطی نہیں کرنا کہ میں یہ کام غلط ہے، ٹھیک ہے میں غلطی کر رہا ہوں. غلطی تو ہو جاتی ہے. جب کچھ نیا کرتے ہیں ہم، اس میں صحیح اور غلط کا بھی چانس ہوتے ہیں. صحیح بھی ہونا ہوتا ہے، غلط بھی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اسے بخوشی قبول کر لینا چاہیے، نہ کہ غلطی پہ ڈٹ جانا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں. ٹھیک ہے، پہلی غلطی جب ہوتی ہے وہ غلطی نہیں ہوتی، اس غلطی سے آپ سیکھتے ہو. اگر آپ اس غلطی سے کچھ سیکھو نا، وہی غلطی بار بار کرو، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے، غلطی سے آپ ہم سیکھیں، کیونکہ جب ہم کچھ نیو کرتے ہیں تو غلطی تو ہو جاتی ہے. جی جی. تو آپ نے بھی کوئی خواب تو دیکھے ہوں گے اس ملک کے حوالے سے، تو کیا خواب ہیں اس ملک کے حوالے سے آپ؟ میں اس کنٹری کو، اس پاکستان کو، دنیا کا ایک مثال دنیا کے لیے بنانا چاہتا ہوں. میرا یہ خواب ہے، میں اس کنٹری کو دنیا کے لیے ایک مثال دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر ملک یہی کہے کہ پاکستان کو دیکھو، پاکستان کے نوجوانوں کو دیکھو کس طرح اپنے مقصد کی تعمیر کر رہے ہیں. مثال تو پاکستان بنا ہوا ہے پوری دنیا میں. ہمارے حکمران کرپشن کی گنگا میں جس حد تک نہا چکے ہیں، ہمارے ملک میں کرپشن جس طرح اپنی جڑیں گاڑ چکی ہے، مثال تو بنا ہوا ہے پوری دنیا میں. بے ایمانی کے حوالے سے ہمارے باہر جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے، جو اس کی قدر ہے باہر کے ملکوں میں، وہ بھی جو بیرون ملک لوگ ہیں ان سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر جو بے ایمانی یہاں پہ، کرپشن یہاں پہ، دنگا فساد یہاں پہ، ہر قسم کی برائی، تو یہ مثال تو ہمارا ملک بنا ہوا ہے. آپ کس طرح کی مثال؟ دیکھیں اب ایک علاقے میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے، اب پورے علاقے میں وہ بندہ مثال تو بن جاتا ہے کہ یہ قاتل ہے. اسی کے متبادل اس کی دوسری سائڈ پہ ایک بندہ کسی انسان کی جان بچا دیتا ہے، اب وہ بھی مثال بن جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس نے اسی انسان کی جان بچائی. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا بندہ ہے. اب مثال تو وہ بھی بن گیا،
مثال تو یہ بھی بنی ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مثال جس طرح یہاں پاکستان میں عبدالستار ایدھی تھے ایک ہیں، پاکستان میں ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، ان کا نام ہے پوری دنیا میں علم کے حوالے سے، ایک ورک ہے وہ کام کر رہے ہیں ویلفیئر کے حوالے سے. جس طرح علامہ اقبال نے ایک کام کیا، پاکستان کے شعراء دیکھ لیں، احمد فراز تھے، امجد اسلام امجد، اور بہت سے اچھے. اسی طرح یعنی پازیٹیولی پاکستان کی مثال ہونی چاہیے، ایمانداری میں مثال ہونی. جیسے پچھلے دنوں وہ اعتزاز تھا جس نے اپنے اسکول کو بچا لیا، اپنی جان قربان کر دی. ایک یہاں گجرات کے علاقے میں وہ وین میں آگ لگی، ٹیچر نے جس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال دی، اپنی جان قربان کر دی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بچایا. یعنی اس طرح کی مثالیں ہیں، چند ایک ہیں. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ایسی مثالوں سے بھرا پڑا نظر آئے؟ جی بالکل، میرا یہ خواب بھی ہے. دیکھیں جب اس دنیا میں جن لوگوں نے خواب دیکھا ہے نا، اس کی تعبیر کی طرف چل پڑے، انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے اور کچھ نہ کچھ نام بھی کما کے دیے ہیں. اب قائد محمد علی جناح کو کم از کم ان کی لائف میں جب انہوں نے خواب دیکھے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں اس مسلمانوں کے لیے اللہ کو وطن حاصل کروں گا. 90% لوگوں نے کہا تو کیا کر سکتا ہے، آپ سے کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ لگے رہے، ڈٹے رہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے جب لگے رہے، انہوں نے اتنا بڑا خطہ حاصل کر لیا. کیا ہم اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے نہیں لگ سکتے؟ ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا اپنے خواب کو پورا کرنے کے. بڑی اچھی بات ہے، بڑی. تو آپ اس ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے میرا میسج یہی ہوگا کہ خدا را اپنے آپ کو پہچانے، اچھی بیسٹ فیلڈ میں. اب ایک لڑکی ہے، اس کا جو میرٹ بننا تھا وہ میرٹ اس کا بننا تھا الیکٹریکل کا. اور لوگوں نے کہا کہ الیکٹریکل کا تیرا میرٹ بننا ہے تو بہت خوش قسمت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں چلی جائے، اس کا اسکوپ ہوتا ہے، تو یہ فیلڈ، اس کی فیلڈ بڑی اچھی ہے، تجھے پی بہت زیادہ جاب فوٹو مل جائے گی تیری. اب وہ حالانکہ آرکیٹیکچر میں گئی ہے، میرٹ بننا تھا میں الیکٹریکل کا، گئی آرکیٹیکچر میں. لوگوں نے کہا تو پاگل ہے، ٹھیک ہے، کہتے آپ مجھے چھوڑ دو، میرا الیکٹریکل میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں ایڈمیشن لے لوں گی، ڈگری بھی کر لوں گی کس طریقے سے، لیکن بعد میں مجھے سکون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اب وہ آرکیٹیکچر میں جب جاتی ہے نا، جب آرکیٹیکچر میں وہ جاتی ہے تو پہلے سیمسٹر میں یونیورسٹی ٹاپ کر دیتی ہے، دوسرے سیمسٹر میں وہ یونیورسٹی ٹاپ کر دیتی ہے. جب تیسرے سیمسٹر میں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی یونیورسٹی چھوڑ گئی ہے. اب جب اس طرح کی بات ہو نا، بچہ ٹاپر ہو، یونیورسٹی چھوڑ جائے تو وہ یونیورسٹی والے اس کے پیچھے جاتے ہیں. اب اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا بنا آپ کو یونیورسٹی کیوں چھوڑی ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے ایک ٹیچر سے گڑبڑ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس ٹیچر کو مجھ پہ چڑ تھی. انہوں نے وائوے میں مجھے 10 میں سے 2 نمبر دیے، میرے 8 نمبر کاٹ دیے. اس میں سے میں آج یونیورسٹی چھوڑ دوں. جو یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کو انصاف نہیں دے سکتی، وہ کل کو ڈگری میں کیا انصاف کرے گی؟ وہ یونیورسٹی چھوڑ دی اس نے. تو وہ لڑکی خودکشی کرنے پہ آ گئی، خودکشی کرنے پہ آ گئی کہ اب میں کیا کروں. اشفاق صاحب کے پاس اس کو لڑکی کو لے گئی، اشفاق صاحب نے کہا، انہوں نے وجہ پوچھی، لڑکی نے ساری وجہ بتا دی. انہوں نے کہا کہ بیٹا جو نمبر سامنے تجھے کاٹے ہیں وہی نمبر اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ تیرے لگا دیے. تو نے محنت کیا، تجھے محنت کا پھل ضرور ملے گا. آپ اس فیلڈ میں جائیں جس کا آپ کا انٹرسٹ ہے، تو اس فیلڈ میں خدا رہا میں میرے بھائی آپ جائیں، آپ ضرور ترقی کریں گے اس فیلڈ میں. میرا میسج یہی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. جی ناظرین، آپ نے بچے کی گفتگو سنی. مجھے خوشی ہے کہ امیر حمزہ کا تعلق میرے گاؤں سے ہے. میرے گاؤں کا ایک ہونہار سپوت آج ملک و قوم کی بہتری کے لیے، ملک و قوم کی خدمت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں کامیابی سے نوازے اور اسے ملک و قوم کا بہترین خدمتگار بنائے. ناظرین، آپ کو یہ گفتگو کیسی رہی؟ فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. بہت مہربانی. اللہ حافظ.